السلام علیکم ناظرین، وقت نیوز کے لاہور اسٹوڈیوز سے گیم بیٹ میں حافظ محمد عمران آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ بات کریں گے ہم پاکستان کی کرکٹ کے حوالے سے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی کارکردگی ٹیسٹ میچز کے بعد انگلینڈ کے خلاف ایک روزہ میچوں میں اتنی اچھی نہیں ہے کہ اس کا ذکر اچھے الفاظ میں کیا جا سکے۔ پاکستان ٹیم کو ایک روزہ کرکٹ میں ملنے والے ناکامیوں کا سفر اور اس کی داستان طویل تر ہوتی جا رہی ہے۔ آج بھی ایک اور میچ کھیلا جائے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان ٹیم اس میچ میں کم بیک کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ سوشل میڈیا پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں۔ بہت ساری جہاں پر تبدیلیوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، وہیں پر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کرنے والے بھی لوگ نظر آ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ٹیم میں تبدیلیاں ہونی چاہیے۔ بعض لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم آج کا میچ جیتے اور اس کے بعد پھر 5واں ون ڈے بھی جیتے اور کم بیک کرے، سیریز کا اختتام اچھے نوٹ پر کیا جا سکے۔ جن تبدیلیوں کی بات ہو رہی ہے وہ ہم پروگرام میں آگے جا کر ذکر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم قومی سطح کے کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر راولپنڈی میں T20 ٹورنامنٹ جاری ہے۔ ملک کی بہترین ٹیمیں اور بہترین کھلاڑی جو بھی دستیاب ہیں وہ اس ٹورنامنٹ میں اپنی کارکردگی کا، اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے سلیکٹرز کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ قومی سلیکٹرز بھی وہاں پر موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہمیں یہ خبریں بھی مل رہی ہیں، شاید کچھ بد انتظامی کے حوالے سے بھی۔ اس پر بھی پروگرام کے شروع میں ہی بات کریں گے اور ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر دی نیشن کے نمائندہ ہیں اسلام آباد سے محسن علی صاحب۔ محسن السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حافظ صاحب۔ جی محسن، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ، کور کر رہے ہیں راولپنڈی میں ہونے والے T20 ٹورنامنٹ کو؟ آپ کی کچھ سٹوریز بھی ہیں جس سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید کچھ بد انتظامی پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے ہو رہی ہے۔ صورتحال سے آگاہ کیجیے گا۔ حافظ صاحب، بات یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے مناسب ہی نہیں سمجھا کہ کسی ذمہ دار آدمی کو یہاں بھیجتے۔ یہاں جو چیئرمین آرگنائزنگ کمیٹی بنایا گیا ہے انہوں نے صرف اپنے من پسند لوگوں کو نوازنے کی پالیسی ہے۔ پنڈی اسٹیڈیم جو ہے یہ مشہور ہے پوری دنیا میں کہ یہ کراؤڈ پولر ہے، اور آپ روز دیکھ لیں کہ یہ جو خالی سٹینڈ ہوتے ہیں یہ گراؤنڈ کی ویرانی کی پوری کہانی سنا رہے ہیں۔ صرف اوپر چیئرمین باکس اور کچھ جگہوں پہ جہاں پہ ان کے من پسند لوگ ہیں وہاں پہ ہر چیز موجود ہے، باقی گراؤنڈ کی ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ باہر نہ ٹکٹس مل رہی ہیں نہ پاسز مل رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پاسز اور ٹکٹ کے کیا انہوں نے اوپر بیٹھ کے بچے نکالنے، انڈے دے کے انہوں نے اس میں سے بچے نکلیں گے۔ اور انتہائی افسوس کی بات ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد سپورٹس جرنلسٹ ایسوسی ایشن جو یہاں کی ٹوین سٹیز کی ایک نمائندہ تنظیم ہے جس میں تمام چینلز اور اخبارات ہیں، اس کے ساتھ انتہائی ستیلی ماں والا سلوک روا رکھا جا رہا ہے، پرسنل ہوا جا رہا ہے۔ رات کو بھی محمد وسیم سابقہ ٹیسٹ کرکٹر نے جب ہمیں نیچے بلایا تو پولیس منگوا لی گئی۔ یونس بٹ صاحب نے جو مشہور زمانہ ہے کہ وہ ایک ٹربل میکر ہیں، جہاں وہ جاتے ہیں، پچھلے سال بھی انہوں نے بدتمیزی کی اور اس سال بھی انہوں نے کی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ کیوں نہیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا اور ایسے لوگوں کو جن کو کرکٹ کا واسطہ ہی نہیں دور دور تک، ان کو تمام مین ذمہ داریاں سونپ دی جاتی ہیں۔ اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں بد انتظامی اور پاکستان کرکٹ بورڈ اس کا براہ راست ذمہ دار ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا محسن، آپ نے اپنا وقت دیا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا پاکستان کرکٹ بورڈ کے حوالے سے، اپنے تحفظات کا، اور جو مسائل آپ کو پیش آ رہے ہیں ان کا بھی آپ نے احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ڈومیسٹک T20 پاکستان کا ایک بڑا ٹورنامنٹ جس میں محسن علی جو کہ اسلام آباد سے نیشن کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کے خیال میں پاکستان کرکٹ بورڈ مناسب اور بہتر انتظامات کرنے میں ناکام رہا ہے اس صورتحال میں کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ راولپنڈی میں کراؤڈ بڑے ذوق و شوق سے اور پرجوش انداز میں میچز دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم کا رخ کرتا ہے، لیکن اس دفعہ پاکستان کرکٹ بورڈ شاید اتنے اچھے انتظامات کرنے میں کامیاب نہیں ہو پایا جتنے کرنے کی ضرورت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تمام تر چیزیں جو کرکٹ کے ساتھ جڑی ہیں وہ مس کی جا رہی ہیں۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے BOG کے ممبر، پاکستان کرکٹ بورڈ کی ڈومیسٹک کمیٹی افیئرز کے چیئرمین، اور یہ جو T20 ٹورنامنٹ جاری ہے اس کی آرگنائزنگ کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں جناب شکیل شیخ صاحب۔ شیخ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کے مہمانوں کو بھی سلام۔ بہت بہت شکریہ شیخ صاحب۔ بعض لوگوں کو نزدیک آپ بڑے اچھے کرکٹ منتظم ہیں، لیکن ابھی ہم نے یہ جو T20 ٹورنامنٹ جاری ہے اس میں کچھ اخبارات میں
خبریں شائع ہو رہی ہیں کہ شاید انتظامات اتنے اچھے نہیں ہیں اور آپ پر براہ راست الزامات بھی لگ رہے ہیں کہ آپ اپنے پسندیدہ لوگوں کو نواز رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کرکٹ بورڈ اس T20 ٹورنامنٹ کا جو پاکستان کا ٹاپ کا T20 ٹورنامنٹ ہے اس میں انتظامات اچھے طریقے سے کرنے میں ناکام رہا ہے. ابھی محسن علی جو کہ نیشن کی نمائندگی کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسجا کے ساتھ بھی کچھ اچھا سلوک روا نہیں رکھا گیا. بالخصوص انہوں نے آپ کا نام لے کر یہ بات چیئرمین آرگنائزنگ کمیٹی انہوں نے کہہ کر آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے. آپ کیا کہیں گے اس صورتحال کے حوالے سے؟ یہ اسی پروگرام میں کہا جی جی یہ بالکل بکواس ہے. ٹوٹل بہترین انتظامات ہیں, کسی کی فیوریٹزم نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. محسن علی پاکستان کا سب سے بڑا بلیک میلر جرنلسٹ ہے. اس کے خلاف الزامات تھے اور رسجا کے جو بہت سارے سینئر جرنلسٹ تھے انہوں نے اس کے خلاف رپورٹ کیا تھا. یہ نا صدر ہے, اس نے لوگوں سے پیسے لیے تھے, ایون اسلام آباد ایسوسیشن سے بھی پیسے لیے تھے جرنلسٹوں کے نام پہ اور کھا گیا. اس سے بڑا گھٹیا آدمی بلیک میلر یہ جو پورے پاکستان میں اسلام آباد میں یہاں صرف خبریں لگا کے لوگوں سے پیسے لیتا ہے, اس کے کہنے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک پاکستان کا سب سے بڑا چور صحافی ہے یہ, اس کے کہنے سے نہ کوئی فرق پڑتا ہے نہ کچھ. بہترین ٹورنامنٹ, بہترین انتظامات ہیں اور ہم نے صرف جینوئن جرنلسٹ جو سپورٹس کی بیٹ رکھتے تھے ان کو پاسز دیے ہیں, باقی کسی کو پاسز نہیں دیے. محسن علی کی یہ ہمیشہ سے عادت رہی ہے, یہ فلم چلاتا ہے, پچھلے سالوں کے سارے اٹھا کے وہاں پہ سارے یہ اخبار میں بھی لکھتا ہے اور بیانات بھی دیتا ہے. میں اتھارٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنے اسلام آباد کے جرنلسٹ تھے, ایون ڈان نیوز, آپ کا نوائے وقت, کسی نے ایک خبر بھی انٹی نہیں لگائی. اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ ٹورنامنٹ بہت اچھا اور اس کی آرگنائزیشن بڑی اچھی تھی. صرف اس شخص نے لگائے ہیں کیونکہ یہ پیسے اور بلیک میلنگ کے تحت کرتا ہے سارا کچھ. اس کی بات کو تو آپ بیٹے نہ تھے. باقی پاکستان کرکٹ بورڈ نے جی بہترین انتظامات کیے ہیں, بہت اچھا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے, سموتھ ہے اور اس میں کوئی کسی قسم کا آرگنائزیشنل لیپ نہیں ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کا یہ خاصہ ہے اور کریڈٹ جاتا ہے سب کو. میں بھی ایک ادنا سا کارکن ہوں اس میں اور ہماری طرف سے بہترین انتظامات ہوں. اچھا شیخ صاحب, یہ ایک جو اسٹیڈیم ہے اس میں شائقین کرکٹ کی تعداد کچھ کم نظر آ رہی ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں, یہ بات بالکل ٹھیک ہے, حرج نہیں ہے. اس لیے کہ ایک تو پاکستان کی ٹیم جب انگلینڈ کے خلاف کھیلی ہے تو سارے آپ کے پاکستان کے پلیئر وہاں پہ ہیں انگلینڈ میں. ٹھیک. دوسرا یہ تھا کہ اس دفعہ پنڈی میں پہلی لیگ کا یعنی کہ پہلا فیز اس پہ رکھا گیا تھا, ہر ٹیم کے 3-3, 4-4 میچ تھے. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے مطلب ہے کہ دوسری جو لیگ ہے, جو فائنل لیگ ہے, وہ ملتان چلی جائے گی تو لوگوں کا ہے کہ بھئی سیمی فائنل اور فائنل اس طرف ہوں گے. ٹھیک ہے. دوسرا سٹارز اس میں کم تھے جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی اٹینڈنس تھوڑی سی کم ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ آج کے بعد آج اب شاید افریدی اسلام آباد کی طرف سے کھیل رہا ہے, جب جیسے اسٹار آتے ہیں تو پھر لوگ ان میں زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں. اور پرائمری وجہ یہ ہے کہ بیچ میں آپ کو پتا ہے کہ براڈ کاسٹر پاکستان کے ODI کے میچ ہوتے تھے, ان دنوں میں ہم یہاں پہ ریسٹ کر لیتے تھے کیونکہ براڈ کاسٹر کے بھی ایشو ہوتے تھے. تو یہ ڈائنامکس ہیں جس کی وجہ سے تھوڑا بہت ہمیں فرق پڑا ہے. ہم اس کو ریویو کریں گے کہ یہ اس کو کس طرح کیا جائے. لیکن آپ مجھے امید ہے کہ ملتان میں بڑا رش ہوگا, بڑے لوگ انٹرسٹ ہیں. آلریڈی مجھے لوگ کھانا کر رہے ہیں, انشاءاللہ کامیاب ٹورنامنٹ ہوگا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا شیخ صاحب, آپ نے اپنا وقت دیا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. ناظرین, ہم نے کوشش کی اپنے اس پروگرام میں کہ جو صورتحال ہے دو طرفہ موقف لے کر حالات کو اور جو بھی وہاں پر معاملات اس T20 ٹورنامنٹ کے حوالے سے آپ چل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں. ہمارا ان کی دونوں جو محسن علی صاحب ہیں وہ اسلام آباد راولپنڈی سپورٹس جرنلسٹ ایسوسیشن کی نمائندگی بھی کرتے ہیں اور دا نیشن سے وابستہ بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ شکیل شیخ جو کہ اسلام آباد کے صدر بھی ہیں, پاکستان کرکٹ بورڈ کے گورننگ بورڈ کے سربراہ بھی ہیں. دونوں کے اپنے اپنے خیالات ہیں. ہمارا ان کے خیالات سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے, وہ ان کی ذاتی رائے. اگر کہیں سخت لفظ استعمال ہوئے ہیں تو اس پر ہم معذرت بھی چاہتے ہیں. بات کو آگے بڑھائیں گے اور ہم بات کریں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کی کارکردگی کے حوالے سے, آج کھیلے جانے والے ون ڈے میچ اور پچھلے میچز میں جو پاکستان ٹیم کی کارکردگی رہی ہے. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرمایا پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیف سلیکٹر جناب اظہر خان صاحب. السلام علیکم خان صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ. ان کے ساتھ تشریف فرمایا پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیف سلیکٹر, آپ نے پاکستان کے لیے ٹیسٹ کرکٹ بھی کھیلی جیسا کہ خان صاحب نے, محمد الیاس صاحب. السلام علیکم الیاس صاحب. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائیں. تھینک یو ویری مچ. یہ سب موسم میں تو پھنسے ہوتے ہیں ہم لوگ. لیکن آپ نان اسٹرائکر اینڈ پہ کیوں ہیں؟ اسٹرائکر اینڈ پہ آپ نے اظہر خان صاحب کو اس لیے نظر آنا کم ہو گیا. آج کل میں فاسٹ بالر سے گھبراتا ہوں. خان صاحب,
آغاز کریں اگر پاکستان بمقابلہ انگلینڈ آج کے میچ کے حوالے سے، تو آپ کو توقع ہے کہ ٹیم پاکستان کم بیک کر سکتی ہے؟ بہت سارے لوگوں کی نیک خواہش تو ہی ہے کہ پاکستان کم بیک کرے۔ حافظ صاحب دیکھیں، پاکستان کی جو ایک روزہ کمپٹیشن میں جو پرفارمنس ہے، اور خاص طور پر انگلینڈ میں، I'll go way back 1974 کے بعد آپ کوئی بائی لیٹرل سیریز جو ہے نا انگلینڈ میں وہ نہیں جیت پائے، ماں سوائے ایک سیریز کے جو کہ برابر ہوئی تھی۔ تو آڈز جو تھے ٹیسٹ میچ کے جو ریزلٹس آئے اس سے کرکٹ کے شائقین اور لورز آف دا گیم اینڈ پلس کہ پاکستان کی ٹیم کی جو مائنڈ سیٹ تھا وہ ٹیسٹ سیریز کے بعد نا ایک ہوپ اگینسٹ ہوپ تھا کہ ہم انشاءاللہ ون ڈے میں بھی بہت بہتر پرفارم کریں گے۔ آبویسلی سلیکشن کمیٹی نے ٹیم اناؤنس کی، جو بھی موجودہ ٹیلنٹ تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک اپنی طرف سے ایک بڑی اچھی کوشش تھی۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ پاکستان کی ون ڈے کی پرفارمنس کا جو گراف ہے حافظ صاحب، وہ کچھ اس سیریز میں ہی خراب نہیں رہا، یہ ایک تسلسل چلتا آ رہا ہے جو کہ آپ یو کین گو بیک ٹو 2 ایئرس کہ پاکستان کی ون ڈے کی پرفارمنس بتدریج نیچے کی طرف چلتی گئی۔ 2015 کے ورلڈ کپ میں ہم نمبر 8 تھے، اور اس کے بعد جو سیریز آئیں اس میں مسلسل جو شکستیں ہوئیں اس سے پاکستان نمبر 9 پر چلا گیا، اور ویسٹ انڈیز اور پاکستان میں 7 پوائنٹس کا جو تھا وہ فرق آیا۔ اب جہاں تک ہماری بیٹنگ یا بولنگ یا فیلڈنگ یا کیپٹنسی کا تعلق ہے اس پر بہت باتیں ہو رہی ہیں، مگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس پاکستان ٹیم میں 4 یا 5 لڑکے ایسے ہیں جو کہ بالکل پاکستان کی ایک روزہ کی کرکٹ میں بالکل ایک نئے پھول کی طرح انہوں نے اپنی موجودگی ظاہر کی ہے۔ اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، آپ کا موسٹ ایکسپیرینس پلیئر 2 تھے، شعیب ملک اینڈ محمد حفیظ۔ انفارچونیٹلی حفیظ جو ہے وہ ٹیسٹ میچ نہیں حصہ، اور جو پریشر ہے وہ اظہر علی پر اور شعیب ملک پر بہت زیادہ ہے۔ انفارچونیٹلی وہ بھی اپنی اس پرفارمنس کا مظاہرہ نہیں کر سکے جہاں پر سب کی ایکسپیکٹیشنز تھیں۔ اس کے بہت سارے ریزنز ہیں، وہ ہم پروگرام میں ضرور بات کریں گے، کیونکہ آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیک لٹل فیو سیکنڈس مور۔ پاکستان کی ٹیم سیریز ہار گئی، مگر یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ وی آر ویری کریٹیکل اگینسٹ آر اون ٹیم کہ جی پاکستان ہار گیا مر گئے۔ نو، یہ ایک تسلسل چلتا آ رہا ہے جس کا رزلٹ آپ کو سامنے مل رہا ہے، اور یہی وجہ ہے۔ آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں پاکستان کی فیلئر کو کہ ہم پہلی مرتبہ نہیں ہارے تو یہاں بھی ہار جائیں؟ ہاں، میں اس لیے جسٹیفائی کر رہا ہوں کہ یو گیو می ون ایگزامپل۔ آپ کا ماشاءاللہ بڑا عبور ہے کرکٹ کی ہسٹری پر کہ ہاؤ مینی میچز وی ہیو ون اگینسٹ انگلینڈ ان انگلینڈ سنس 1974۔ 2010 میں 2 میچ آپ ہارے، 2 میچ جیت کے آپ نے سیریز برابر کر لی، بٹ وی لاسٹ دیٹ سیریز بائی 3-2۔ ٹھیک ہے، مگر حافظ صاحب when you lost about 10 and 11 playing players from your team، تو آپ اپنے پورے ون ڈے کا اگر گراف اٹھا کے دیکھیں تو 2015 کے ورلڈ کپ کے بعد آپ کی بالکل ایک نئی ٹیم جو تھی وہ میدان میں آئی۔ ٹھیک، مگر میں جسٹیفائی یہ نہیں کر رہا کہ ریزلٹ جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وی لاسٹ میزریبلی وچ از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ مگر یہی وہ لڑکے ہیں جو کہ آپ اگر شعیب مقصود کو لیں، محمد رضوان کو لیں، آپ یہ سارے لڑکے لیں، دے ہیو آلریڈی ناصر جمشید 15 16 میچز ان کو ملے ہیں، اینڈ دے ہیو ناٹ بین ایبل ٹو جسٹیفائی دیئر پلیس ان دا ٹیم بائی میکنگ رنز۔ اگر آپ رنز نہیں کریں گے، آؤٹ نہیں کریں گے، فیلڈنگ اچھی نہیں کریں گے، تو آپ کس کو بلیم دیں گے؟ سلیکشن کمیٹی کو، سپورٹ سٹاف کو، کیپٹن کو، پلیئرز کو؟ سب سے آسان چیز جو ہے نا حافظ صاحب وہ اسکیپا گوٹ بنانا ہوتا ہے آپ نے سلیکشن کمیٹی کو اور کیپٹن کو۔ ٹھیک، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سپورٹ سٹاف میں کچھ لوگ چلے جاتے ہیں اور کچھ وہیں پر رہتے ہیں۔ تو آئی تھنک کہ وی شوڈ ایکسیپٹ اٹ کہ وی آر ناٹ پلئنگ good cricket in one day. We are struggling.
we have not been able to perform like our test team, which was very stable for the last 2.5 years. And credit goes to Misbah that Pakistan team is number 1 in the world. अच्छा, आपने कहा जी क्रेडिट गोज टू Misbah. اور یہ جو پاکستان ہارا ہے اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے پھر ٹیسٹ ون ڈے میچز میں؟ اس کا سب کچھ آتا ہے. پھر مصباح کا صرف ٹیسٹ ٹیم کا، اگر ٹیسٹ ٹیم جیت رہی تو اکیلا مصباح کیسے ہے جی؟ نہیں اکیلے میں یونس، اسد شفیق، یاسر شاہ، آپ کا اظہر علی، ایون اچھا میں آپ کو یہ بات بلا کیوں کی ہے؟ چیئرمین کرکٹ بورڈ پاکستان شہریار خان صاحب سے ابھی کچھ دیر پہلے میری بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی کہ جب ٹیسٹ ٹیم جیتتی ہے تو مصباح جیتتا ہے، اور جب ون ڈے ٹیم ہارتی ہے تو کرکٹ بورڈ اور چیئرمین کرکٹ بورڈ ہارتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے وہ، اس میں مذائقہ کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ حافظ صاحب، الیاس بھائی موجود ہیں، مجھے میرے کہنے کے مطابق کوچ ملتا ہے، ٹرینر ملتا ہے، فیلڈنگ کوچ ملتا ہے، بیٹنگ کوچ ملتا ہے، مینیجر ملتا ہے، ٹرینر ملتا ہے، اسسٹنٹ کوچ ملتا ہے. آئی ہیو فل فیتھ آن مائی سپورٹ اسٹاف. ٹیم بھی ملتی ہے، اور ٹیم بھی ملتی ہے، اور ٹیم کی جو فارمیشن ہے سلیکشن کمیٹی بناتی ہے ود دی ہیلپ آف کوچ اینڈ دی کیپٹن. اب جب وہ میدان میں جاتے ہیں تو حافظ صاحب آپ نے کرکٹ کھیلی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے 26 بالوں میں 50 کر لیا ہے تو کہاں پر یہ لکھا ہے کہ آپ نے اسی ایریا میں اسی جگہ پر وہ ہٹ مارنی ہے جس پر آپ کے آؤٹ ہونے کا اندیشہ ہے؟ یو ہیو پٹ دیم آن دا بیک فٹ. ناؤ اٹ از یور ٹائم ٹو ریلیکس، اپنی بیٹنگ کو ایک اچھے نہج پر لے کے جائیں. وی ڈونٹ نیڈ 50، وی نیڈ 170 لائک ایلکس ہیل. اسی فورم پر ہم نے ایلکس ہیلز کے بارے میں کتنی بات کی، تو کیا ہوا کہ کل اس نے ہائیسٹ رنز کر دیے انگلینڈ کے لیے روزہ کرکٹ میں. تو آئی تھنک کہ یہ ہم الیاس جذباتی ہو کے بہت باتیں کر رہے ہیں. الیاس صاحب جی سوال پوچھیں آپ. سوال کیا ہے آپ جواب دے دیں خود ہی. آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا سوال کیا پوچھا جانا ہے اور آپ نے جواب کیا دیکھیں، پہلے تو میں ایک بات کروں گا وسیم اکرم کی. یار لیٹ می وسیم اکرم یہاں سے کہاں آ گیا؟ اس کا آپ نے کل سنا نہیں نا، ایک ٹیلی ویژن پہ انٹرویو بھائی جان. ہی واز کرٹیسائزنگ ایوری باڈی ایون دا کرکٹ کمیٹی. پوائنٹ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جب اس نے اپنا کام چلانا ہوتا ہے وہ پاکستان بورڈ کے باتوں میں باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں. وسیم اکرم کا یا بات کرنے میں لیٹ می فنش اٹ، آئی کم ٹو دا کرکٹ. میں اس نے مجھے کرٹیسائز کیا تھا. آپ ویسے جیلس ہیں وسیم اکرم سے؟ میرا جیلس کی گل ہے، وہ امب پٹ کے لے گیا ہے. اچھا بات سنیں، دیکھیں یاد ہوگا آپ کے اسی فارم پہ بات ہوئی تھی اظہر علی کے بارے میں کپتانی کی، یاد ہے آپ کو؟ تو میں نے کہا تھا کہ ہی شوڈ ناٹ بی اے چوائس، ہی از اے ونڈرفل ٹیسٹ کرکٹر. ٹھیک ہے، یاد ہے؟ تو اس پہ اس نے مجھے کرٹیسائز کیا تھا کہ میں یہ کیا باتیں کر رہا ہوں، وسیم اکرم نے. ٹھیک ہے، وسیم اکرم تو آپ کی بات نہیں مجھے بات ختم کرنے دو. نہیں، آپ نے وسیم اکرم کو ہمیں لے آیا. میری بات سنو، اس نے بڑا پیسہ بنایا ہے، بڑا ہاتھ بات ختم کرنے دو پہلے مجھے. وسیم اکرم جو مجھے تنگ کرے گا اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا ہوتا. نہیں، اس نے آپ کو کیا کہا؟ میری بیوی کہتی ہے تو اس جانور کی طرح دیکھتا سوٹی پکڑ لیتے نا، چھوڑتا نہیں. اس نے کل ایک پروگرام پہ، اچھا ایک وقفہ نہ لے لیں؟ نہیں یہ بات ختم ہونے دے پہلے. اچھا، اس نے کرکٹ کمیٹی کو کرٹیسائز کیا ہے. نان کرکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، اسے کون سا نان کرکٹر بیٹھا ہوا ہے؟ مدثر نظر؟ نہیں، شیخ صاحب بھی ہے. کرکٹ کمیٹی میں نہیں ہے شیخ صاحب؟ ہیں کیا بات؟ ہاں نہیں ہے سر، میں آپ کو بتاتا ہوں. مدثر نظر، ندیم خان، اقبال قاسم، عروج ممتاز، اور ایک ان کے کوارڈینیٹر ہیں نہیں ہو گئے، لیکن عدنان، ایک جو بھی ہے. لیکن اس میں کون سا نان کرکٹر ہے؟ اس سے پوچھوں گا نا، اس لیے تو میں اس فارم پہ بات کر رہا ہوں. بات ساری یہ ہے، دیکھیں میرے بھی اختلاف، اس نے بہت پیسے بنائے ہیں ہر جگہ سے. اچھا ایک میری بات سن الیاس صاحب. نہیں بہت بات کرتا ہوں، مجھے ختم کرنے. ایک بات سنیں، ایک وقفہ لے لیں. لے لو. ہماری گفتگو جاری ہے. پاکستان کرکٹ ٹیم کی کارکردگی کے حوالے سے الیاس صاحب تھوڑا سا ٹریک سے اترے ہیں، انہوں نے اپنا ٹریک پکڑا نہیں ہے. اس کے حوالے سے بھی ہم پروگرام میں آگے چل کر بات کرتے ہیں. الیاس صاحب، پاکستان ٹیم کی کارکردگی ہم ڈسکس کر رہے ہیں، آپ نے وسیم اکرم کو پکڑ لیا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ہٹا دیا جائے. غالباً انہوں نے سرفراز کا نام بھی لیا کہ سرفراز کو. میں اس کا جواب دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا اس فارم یہیں پہ میں نے بات کی تھی، اس نے کہا تھا جی میں کیا باتیں کر رہا ہوں.
آج وہی آدمی اتنا بڑا سٹار بنا ہوا ہے, وہی آدمی آج خود ہی کہہ رہا ہے, پہلے مجھے کرٹیسائز کرتے کہ میں نے غلط بات کیا ہے, آج وہ خود, اس کا مطلب یا میں غلط ہوں اور وہ بھی غلط ہے, یا میں ٹھیک تھا اب وہ غلط ہے. اچھا آپ برائے کرم زیادہ غصے میں نہیں آئے گا, کیونکہ آپ کے غصے میں آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کیا بول رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ تم نے کرکٹ کھیل لیا, مجھے بھی پتا ہے کیسے کرکٹ سر 414 آؤٹ کیے ہیں, آپ ایسے نہ کریں. آج کل کی کرکٹ وہ ہوتے ہیں نا, آج کل تو پتہ چل جاتا. اچھا کیا ہوتے ہیں anyway let's talk about پاکستان ٹیم. سرفراز, انہوں نے کہا سرفراز کو کپتان. دیکھیں میری بات, آپ ابھی آپ بتا رہے تھے کہ انفارمیشن لیک ہو رہی ہے. وہ تو میں نے بول ہی دیا ہے, میں کو کسی سے ڈرتا ہوں. کس نے کی ہے انفارمیشن لیک؟ میری ایک بات سن لو. اظہر خان, انضمام الحق نے کی ہے. انضمام الحق کا اس میں تم ایسے میں منہ میں باتیں نہ ڈالو یار. نہیں, لیک انفارمیشن انضمام نے کی ہے. کون کہہ رہے انضمام کا, تو ہی نہ لے رہے. نہیں تو آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ کسی کھلاڑی نے کی ہے, تو کھلاڑی انضمام کھلاڑی نہیں. انضمام تو چیئرمین ہے, وہ کیوں کرے گا؟ تو کس نے کی ہے؟ یا جس نے بھی کی ہے, یا بات کرنی ہے چیزا نہ لے جا. I'm not in a mood. اچھا میری بات سنو, بڑے آرام سے بات. ٹھیک ہے جی, اظہر علی کو ہم کپتانی سے اٹھا دیتے ہیں, مثال کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا نہیں, اس پہ تھوڑا آگے چلتے ہیں. پہلے مجھے بتائیں, ٹیم پاکستان آج کے میچ میں کم بیک کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے. دیکھو میری بات سنو, کرکٹ از اے فنی گیم, اینی تھنگ کین ہیپن. لیکن جو حالات ہمارا پیچھے ہوا, وہ ہمیں تو ہار نہیں ہوئی, ہمیں سڑکوں پہ گھسیٹا گیا. لیٹس بی فیئر اینڈ آنیسٹ. یہ کس کی غلطی تھی؟ یہ ٹیم کی غلطی تھی. نہ آپ نے فیلڈنگ اچھی کی ہے. آپ کی غلطی ہے. چلو معذرت چاہتا ہوں کہ ایک انگلی آپ کی طرف کر رہا ہوں. آپ کی غلطی ہے, آپ سلیکٹر, چیف سلیکٹر رہے ہیں. میری بات سنیں خان صاحب کی, ٹیسٹ ٹیم کی کامیابی کا کریڈٹ آپ لیتے ہیں, ون ڈے ٹیم کی کامیابی کا ڈسکریڈٹ بھی اپنے کھاتے میں ڈالنا ہے. اسد شفیق ساڈے دور چ آیا جی, عمر اکمل نو 80 ٹیم چ پایا جی. دیکھو یاسر شاہ نو 80 پایا جی ٹیم چ, یونس خان نو 80 دوبارہ کھڑایا جی. دیکھو جی راحت علی, مصباح, سب کچھ آپ نے بنایا ہے, لیکن جہاں پہ ہار رہی ہے ٹیم وہاں پہ آپ نے کچھ خراب نہیں کی. میری بات تو سن لے, تم اپنے ڈھول بجائی جا رہے ہیں, سانو بھی جان لینا. ایک سال کے 365 دن میں سے اگر 65 دن ہم پروگرام, گزارش تو سنو نا, ایک سال میں اگر ہم 65 مرتبہ بیٹھتے ہیں تو 65 دن ہم نہیں آپ کے ڈھول سننے ہوتے ہیں نا, کہ ساڈی چیف سلیکٹری سی تے ساڈے میں گل نہیں کر رہا, میں گل کر رہا, میری بات سن لو. یہ خان صاحب بھی ہیں, وٹنس ہیں. آج بمشکل ہی بونسر آپ کی طرف آ رہے ہیں, تھوڑا ڈک کریں نا. نہیں میں ڈک نہیں کرنا تھا نا, کرنا تھا. اچھا I never ducked, I was a back foot player, but I don't. لیکن آپ کی آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, انگلینڈ میں اتنی اچھی ایوریج کیوں نہیں ہے؟ آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, انگلینڈ میں آپ کی اتنی اچھی ایوریج کیوں نہیں ہے ایز اوپننگ بیٹسمین؟ کیوں نہیں تھی؟ یہاں پہ تو ساری 10-11 رن فی اننگز. وہ ایک میچ کھیلا تھا سارا میں. اچھا تو 200, اس کے بعد 2 سائیڈ میچ کھیلا تھا میں نے, 150 126 کر دیے تھے. اچھا چلیں, ایک ٹیسٹ میچ تھا وہاں پہ. اچھا اینی وے, تم اپنے ڈرامے نہ رچا. ڈرامہ والی کون سی بات, اسٹیٹ کی بات, اسٹیٹ اعداد و شمار. سنتے صحیح, اظہر علی کو آپ کپتانی سے ہرا دیتے ہیں, آپ اظہر خان کو لے آئے تھے کپتان, ایک موڑا چینج کر کے ایک موڑا لے آئے. لیکن یہ کوئی بات نہیں کر رہا کہ جو بقایا پلیئر ہیں انہوں نے کیا پرفارمنس کی ہے, ان کا کیا رول ہوگا. کیا آپ ایک سر کاٹنے سے دوسرا سر لے آئیں گے تو کیا یہ پرابلم جو پاکستان کی ون ڈے کی پرابلم ہے وہ سالو ہو جائے گی؟ یہ ایسے نہیں ہوتا. دیکھیں بہت ساری امپورٹنٹ جو بات یہ ہے, جیسے چیئرمین صاحب نے کہا, آپ جیسے بھی بتا رہے تھے کہ انہوں نے کہا جی ٹیم جیت ہے تو مصباح اگر ون ڈے ہار جائے تو کرکٹ بورڈ کا اس میں کیا کام ہے؟ آپ نے ہمیں چیف سلیکٹر بنایا ہے, آپ نے ہمیں سلیکشن کمیٹی دی ہے, ہم ٹیم بنا رہے ہیں, آپ چیئرمین ہیں. چیئرمین کا کیا کام ہے؟ اس کا تو صرف کام ہے, ٹیم آئی دیکھی, ایز اے پروفیشنل سلیکشن کمیٹی ہے, پیسے لیتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں انہوں نے یہ کہا, اس کا انہوں نے نیچے سائن کیا. What have to do with the chairman of Pakistan Cricket Board and the losing of the matches? دیکھیں میں الیاس بھائی کی اس بات میں تھوڑی سی انٹرفیئرنس کروں گا, اور وہ اس لیے کہ الٹیمیٹلی رسپانسبلٹی سلیکشن کمیٹی کی ہے اور کسی کے نہیں ہے. حافظ صاحب, یہ آپ کے پروگراموں میں بہت دفعہ اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے اور بار بار اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے کہ جو سلیکشن کمیٹی ٹیم بناتی ہے نا, چیئرمین سلیکشن کمیٹی کے ساتھ مل کے, دے آر اٹرلی رسپانسبل آف ڈیفیٹ, ناٹ آف وکٹری.
اور کوئی نہیں ہوتا. ناٹ آف وکٹری. آپ نمبر 1 بنے. الیاس بھائی کا بھی اتنا کنٹریبیوشن ہے, محسن حسن خان کا بھی تھا, اقبال قاسم کا بھی تھا, whoever was the member of the selection committee at that time, ان سب کا. How many times you have mentioned this thing کہ جی جو نمبر 1 بنی ہے, that is not because of this present selection committee. That was because a process which was going through last 3-4 years. ٹھیک ہے. اب جو آپ نے بات کی ہارنے کی, اب آپ کو پتا ہے کہ جب ہم T20 اور ورلڈ کپ ہارے تو ایک انکوائری کمیٹی بیٹھی. انکوائری کمیٹی میں خود جا کے 2 دفعہ میں نے اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائی کہ جی ہم رسپانسبل ہیں ایز اے سلیکٹرز. وی ہیو بین اٹرلی فیلڈ ٹو پرووائڈ سچ پلیئرز who were able to win for Pakistan in T20. یہ نہیں ہوا. پلیئرز شوڈ ناٹ بی. پلیئرز کو بنانا بہت مشکل ہوتا ہے, بگاڑنا حافظ صاحب بہت آسان ہے. صرف 2 لمحوں کی بات ہوتی ہے, آپ پلیئرز کو ختم کر سکتے ہیں. سلیکٹرز آتے ہیں, سلیکٹرز چلے جاتے ہیں, چیئرمین سلیکشن کمیٹی آتی ہے, چیئرمین سلیکشن کمیٹی چلی جاتی ہے, مگر الٹیمیٹلی جو رسپانسبلٹی ہے پلیئرز کی جو ہے وہ اپنی جگہ پر رہتی ہے. اگر انہوں نے پرفارم نہیں کیا, حافظ صاحب آپ کیپٹن ہیں پاکستان ٹیم کے, آپ ٹاس کرنے جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کنڈیشن جو ہیں بولنگ کے لیے کنڈیوسیو ہیں, مگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم بیٹنگ کریں گے, اور وہ آپ کو ریپلیکیٹ کر جاتی ہے جب کہ آپ نہیں رنز کر سکتے. ہو از رسپانسبل؟ اس میں کوچ بھی رسپانسبل ہوتا ہے, کیپٹن بھی, ٹیم, کیونکہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا. اثر کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے اس کا آپ کے خیال میں. یہ میں نہیں کہہ رہا, دس از ناٹ مائی ڈیسیژن, اٹس اپ ٹو دی بورڈ. میں لیکن ایک بات, آپ اپنی رائے تو دے رہے ہیں. میری رائے, میں نے مجھ سے پوچھا گیا, میں نے اپنی رائے دے دی تھی, لیکن بات ساری لیٹس کم ٹو دی نیکسٹ پوائنٹ. چینج کریں یا نہیں, دس از ناٹ مائی ڈیسیژن اور ناٹ یور اور نو خان صاحب, یہ تو بورڈ ڈیسائیڈ کرتا ہے. وسیم اکرم کا فیصلہ ہوگا نا پھر. ہاں وہ کریں گے نا. بات ساری یہ ہے کہ میرا جو پوائنٹ یہ ہے, ایک موڑا چینج کرنے سے کیا تبدیلیاں ہونی چاہیے پھر اگر پاکستان کی ون ڈے ٹیم کو بہتر کرنا ہے؟ دیکھو اگر آپ بات, ہم لوگ یہ کہ مجھے نہیں پتا, آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ, آئی ڈونٹ ٹیک, اب جیسے میں بات ختم کر لیں دے, سوری. بات ساری یہ ہے کہ آپ اس وقت یہ سچویشن آ چکی ہوئی ہے, ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک پلیئر ہے, آپ ہیں, آپ 20 کرتے ہیں اور آپ گیندے بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو آل راؤنڈر بنا دیتے ہیں, اور آپ اس کو آل راؤنڈر کا کام ہے, جیسے حماد نے رنزیں کی ہیں اور بھی کہ اس کا کام ہے اوپر لے کے جانا, یہ نہیں ہے کہ وہ اوپر سے نیچے لے کے آ جائے. تو اس لیے یہ پرابلم ہے کہ ہم ہر چھوٹی سی چیز کو ہم بڑا بنا دیتے ہیں کہ یہ بہت بڑا اچھا آل راؤنڈر ہے. پرابلم یہ ہے, پچھلا جو میچ آپ آ رہے ہیں, آپ کے پاس پلان بی تھا, مجھے نظر نہیں آیا. آپ نے فیلڈنگ اتنی ڈسکسٹنگ کی ہے, آپ کی بالنگ ایسے لگ رہی تھی کہ جیسے مہاجر گیند کر رہے ہیں. الیاس صاحب بات یہ ہے کہ ہم برا کھیل رہے ہیں نا, ہم ہار رہے ہیں. آپ کا وسیع تجربہ ہے کرکٹ کھیلنے کا, آسٹریلیا میں, انگلینڈ میں, پاکستان میں, اتنی, میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بہتری کیسے ممکن ہے؟ ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں شعیب ملک کو خدا حافظ کہنا پڑے گا, ہمیں محمد حفیظ کو خدا حافظ کہنا پڑے گا, ہمیں وہاب ریاض کو خدا حافظ کہنا پڑے گا, ہمیں سمیع اسلم کو خدا حافظ کہنا پڑے گا, ہمیں اظہر علی کو اللہ حافظ کہنا پڑے گا, ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے امپورٹنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو کیا کرنا ہمیں مکی آرتھر کو اللہ حافظ کہنا پڑے گا. آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا پڑے گا. سب سے پہلے ایسوسیشن میں پرچیاں بند کرائیں. ایسوسیشن کہاں سے آ گئی یار الیاس؟ میری بات پلے جو یو شوڈ کیپ یور سیلف ون ڈے کرکٹ جو ہے نا, ان کو وہ وکٹم ملنی چاہیے جیسے ڈائمنڈ کی پچ ہے. 6 سال کی وجہ سے نہیں کہہ رہا, دیٹس ون آف دا بیسٹ پچ آئی ہیو سین. سیدھی بات کرو, اگر جب اب دوسری پچ آپ نے وہ بتانی ہے جس کو نجم سیٹھی صاحب ہولڈ کرتے ہیں گراؤنڈ, وہ کون سی ہے؟ کوئی نہ کوئی گراؤنڈ, پورے پاکستان کی گراؤنڈز ان کی ہیں. دوسری چیز یہ کراچی کی پچ اچھی ہے, ٹھیک ہے. لاہور اسٹیڈیم میں اگر یہ چاہیں تو بہترین بیٹنگ وکٹ بن سکتی ہے, بنتی ہے. پرابلم یہ ہے کہ جو آؤٹ سائڈ گراؤنڈز میں نے, جب تک آپ اچھی پچیں نہیں بنائیں گے, بالر, ٹھیک ہے, آپ الیاس صاحب ہمیں کوئی بات کا جواب نہیں دے رہے. نہیں, یہ میں دیکھیں الیاس بھائی کسی اور ڈائریکشن میں چلے گئے. بات یہ ہے کہ آپ کی ٹیم میں جو آپ نے ابھی نام لیے جن پلیئرز کے, کیا ان کی پلیسمنٹ موجود ہے؟ میں صرف آپ کو 2015 کے ورلڈ کپ کی بات کرتا ہوں کہ شاہد افریدی, مصباح, یونس, سعید اجمل, محمد حفیظ, سب سے اس میں یہ سارے آپ کے پلیئرز ختم ہو گئے ہوئے تھے. دے ہیو کالڈ اٹ اے ڈے. سعید اجمل, محمد حفیظ, عبد الرحمان, they have been the pivotal in winning one day matches for you before 2015.
2015 میں جب مصباح نے بھی اپنے ہاتھ اٹھا دیے اور انہوں نے کہا کہ میں اب جا رہا ہوں, تو آپ کے پاس مڈل آرڈر میں کوئی سالڈ بیٹسمین نظر نہیں آیا جو کہ ٹیم کو ساتھ لے کے حافظ صاحب چل سکے. اب کیا ہوا کہ اب آپ کے پاس ریپلیسمنٹس کیا ہیں؟ سہیب مقصود کو آپ نے کیا پچھلے 2 سال میں نہیں کھلایا؟ محمد رضوان کو کیا آپ نے ناٹ ایز اے سیکنڈ وکٹ کیپر, ایز اے بیٹسمین بھی وہ کھیلا ہے. حارث سہیل انفارچونیٹلی اپنی انجری کی وجہ سے وہ نہیں کم بیک کر سکا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے پیوٹل پلیئرز تھے, جو میچ ونر تھے, جو میچ ونر وہ سعید اجمل, ہی یوز ٹو ون میچز, جو کہ آپ ہارے ہوئے میچز ہوتے تھے وہ آ کے اپنی بالنگ میں پہلے 10 اووروں میں مینڈیٹری میں اس نے بالنگ کرنی, اس نے مڈل میں آ کے اس نے بالنگ کرنی, وکٹیں لینی, ڈیتھ اوورز میں اس نے کرنے. مصباح کے پاس ایک بہت بڑا ایک ہتھیار تھا سعید اجمل کی شکل میں, اور شاہد افریدی بھی اس زمانے میں آپ کو پتا ہے 2011 کے ورلڈ کپ کے بعد ہی واز پرفارمنگ بریلینٹلی ایز اے بولر. ان کی بیٹنگ میں ضرور ڈینٹ پڑا تھا مگر ایز اے بولر ہی واز ٹیکنگ لاٹ آف وکٹس. تو آپ کے پاس اب وہ ویریشن, وہ ویرائٹی, وہ کلاس نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اب نہیں کہاں ہے مجھے فرسٹ کلاس کرکٹ میں مجھے بتا رہا ہوں کہ وائی ناٹ, کدھر ہے؟ آپ بابر اعظم کو گروم کر رہے ہیں نا, بابر اعظم از گرومنگ, ہی از پلئنگ ایٹ نمبر 4. ایک پلیئر سے تو نہیں, میں اور بتاتا ہوں آپ نے سمیع اسلم کو کیوں رکھا ٹیم میں؟ اس لیے کہ اس نے انگلینڈ میں جو ٹیسٹ میچ میں پرفارم کیا اس پر ٹیم مینجمنٹ کو, سلیکشن کمیٹی کو کانفیڈنس آیا کہ یار اس لڑکے کی ٹیکنیک اچھی ہے, اس کو کھلائیں. ٹھیک ہے, اب محمد حفیظ انفارچونیٹلی فارم کر لے, ان کے گھٹنے کا پرابلم تھا وہ آ گیا. اب آپ کے پاس مڈل آرڈر میں ہمارے پاس کوالٹی پلیئرز نہیں ہیں, آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے. واٹ آئی ایم سیئنگ, اب میں الیاس بھائی سے پوچھتا ہوں کہ کہاں ہیں کوالٹی پلیئرز؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں, کوالٹی پلیئر ہے ہی نہیں. اس لیے میں مثال دے رہا تھا آپ کو کہ ہم 8 راؤنڈر بناتے ہیں, 20 راؤنڈر. اچھا میری بات سنیں, آپ نے یہ کہا جی کہ مثال پلیئر بناتے ہیں, کلب کرکٹ میں کتنے اوورز کی کرکٹ ہوتی ہے لحاظ؟ دیکھیں بات ساری ہے, کلب آپ یہ چاہتے ہیں آپ کے خیال میں کہ اچھی پچ بنا لیں اور 2020 کے میچز کرائے دیں اور ہم کوالٹی پلیئرز پر 2020 کی بات نہیں کی, آپ نے کی ہے, میں نے 2020 کی بات نہیں کی ہے, یہ آپ نے کی ہے. پچز کی بات نا, میں پچز کی, میں 2020 کی میچ کی بات نہیں کی ہے, میں بات کر رہا ہوں 4 ڈے کی اور 1 ڈے کی. آپ نے 4 ڈے اور 1 ڈے کی بھی پھر بات نہیں کی, آپ نے صرف پچ کی بات کی. پچ کی ہے, لیکن میرا بات کہنے کا یہ ہے کیونکہ آپ پنگا لے رہے ہیں نا درمیان, مجھے کاٹتے جا رہے ہیں. بات یہ کر رہا ہوں, بات یہ ہے کہ جب تک آپ کی پچیں اچھی نہیں ہوں گی آپ بیٹسمین نہیں بنائیں گے اور نہ آپ بالر نکالیں گے. اس کی وجہ کیا ہے, ہم پچیں ایسی بنا لیتے ہیں جہاں فاسٹ بالر بیٹسمین کو. تو آپ کے دوست ہیں نا شیخ صاحب, ان سے کہیں ڈومیسٹک کرکٹ میں ڈومیسٹک کمیٹی کے افیئرز کے وہ سربراہ ہیں, آپ ان سے کہیں کہ اچھی پچ. حافظ صاحب میں نے 9 میچز قذافی اسٹیڈیم میں دیکھے. ہاں جی, 9 میں سے 6 میچز ایسے تھے کہ جو ٹیمیں باہر سے سوچ کر آئی تھی کہ ٹاس جیت کر دوسری ٹیم کو کھلانا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ جب بھی انہوں نے دوسری ٹیم کو کھلایا اگلی ٹیم نے 400 رنز کیے ہیں. ایک گراؤنڈ کی بات نہ تو میں اسٹیڈیم میں تو نہیں میچ ہوتا, اور میچز بھی ہوتے ہیں. فیصل آباد کی پچ اچھی نہیں, ملتان کی پچ اچھی نہیں, این ایس کے کی پچ اچھی نہیں, ڈائمنڈ کی پچ اچھی نہیں, مجھے پتا ہے وہ پچ اچھی ہے, اور حیدرآباد کی پچ اچھی نہیں, ملتان کی بہت اچھی پچ ہے جو میں نے دیکھے. سارے اچھے, پھر خان صاحب نے ساری پچ اتنی اچھی نہیں ہے. جو خان صاحب کا ہے, میں سیالکوٹ کی پچ نہیں اچھی, وہ ایک تھی, لیکن کتنے میچ ہوتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ میں نے گنوا. لیکن الیاس بھائی فرسٹ کلاس کے میچز تو ان تمام گراؤنڈز پہ ہوتے ہیں نا جی, فرسٹ کلاس کے. میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ مجھے یو آر ٹیکنگ اٹ ویری رانگلی. میں کہہ رہا ہوں کہ جو پچیں ہوتی ہیں ہونی چاہیے وہ اسپیشلی اگر آپ نے بالر بھی پروڈیوس کرنے ہیں, دے شوڈ بی گڈ بیٹنگ ٹریک. دیکھیں جب آپ یہاں پہ گیند ہلتا ہوگا آپ آ کے آؤٹ کر سکتے ہیں. انگلینڈ میں کون سا بال ہلا ہے؟ نہیں, کوئی نہیں لیا, کوئی نہیں لیا. آپ نے 2010 کی سیریز دیکھی تھی نا, میں تو تھی, تو اس کا کمپیریزن آپ کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ایڈا زندگی نہ اس تو پہلے نہ اس تو بعد سوئنگ ہوا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کتنی, لیکن مصباح نے کہا ہے کہ اولڈ ٹریفرڈ کی جو پچ تھی نا حافظ صاحب, دیٹ واز جسٹ لائک دبئی پچ. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو, آنیسٹلی ہی سیڈ دیٹ. نہیں میری بات, لیکن بات ختم ہونے تو جو میں پچ کی, اگر آپ نے بالر پروڈیوس کرنے ہیں, اسپنر پروڈیوس کرنے ہیں, فاسٹ بالر پروڈیوس کرنے ہیں, آپ کو وہ پچ بنانی چاہیے کہ یوزفل فار دا بیٹسمین. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب تھوڑی سی ڈیفیکلٹ پچ آتی ہے. لیڈز ٹیسٹ کے اوپر آپ بات کر لیں, یہ پچز پر کافی ہو گئی حافظ صاحب. لیڈز ٹیسٹ, لیڈز ون ڈے کا. آج پاکستان جیتے گا کہ ہارے گا؟
میرا دل تو جیتنا چاہیے لیکن آپ کا دل بھی نہیں کہہ رہا ہوگا. او یار خدا دا واسطے جا کے سو جا یار 3 میچز آپ ہار گئے ہیں, آپ کا دل کیسے کہہ سکتا ہے کہ اینی تھنگ کین ہیپن ان کرکٹ. میچ از ناٹ اوور ٹل دا لاسٹ بال پن بال. ٹھیک ہے بڑی مار پڑی ہے, ساری بڑی پٹائی ہوئی, بڑی ضلع اٹھانی پڑی ہے, لیکن پوائنٹ یہ نہیں کہ ورلڈ لیو آن ہوپ. ہم ہوپ کر سکتے ہیں, امید کر سکتے ہیں. اظہر خان صاحب نہیں, الیاس بھائی کی جو لاجیکل بات ہے کہ اینی تھنگ کین ہیپن ان کرکٹ, یو کانٹ پریڈکٹ اٹ وائل سٹنگ ہیئر کہ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن آفٹر 1.5 hour. بات یہ ہے کہ پاکستان ٹیم now do not have to lose anything. They have lost the series Everything to already. gain. اب یہ ہے کہ they should go and give a message to the cricket lovers کہ جی ہم چوتھے میچ میں کھیلیں گے, بڑا تگڑا ہو کے کھیلیں گے, and we will, بے شک آپ ہار جائیں, میں یہ نہیں کہتا, مگر یو شوڈ شو یور پرومسز دیئر کہ پاکستان ٹیم اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ بھی میچ آتی ہے تو مجھے حافظ صاحب بتائیں کہ ہاؤ مچ ویل بی اسٹرگلنگ ٹو گیٹ ان ٹو دا فرسٹ 8 in World Cup. That is a lesson, that is a message which should be taken by each and every player. اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ یار اگر انگلینڈ کی ٹیم, اچھا میں آپ کو بتاؤں بین سٹوک جو ہے he didn't bowl in 2 matches. چلیں آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک اچھا پیغام ضرور دینا چاہیے, اچھی پرفارمنس سے. بہت بہت شکریہ آپ کا اظہر خان صاحب. الیاس صاحب آپ تشریف لائے, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ویورز پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اسی دعا کے ساتھ کہ پاکستان کرکٹ میں مزید تنازعات نہ آئیں, اچھی انداز سے پاکستان کی کرکٹ چلتی رہے اور پاکستان کرکٹ ٹیم ایک روزہ کرکٹ میں بھی کامیابیوں کے سفر کی شروعات کرے, آغاز کرے اور ان کامیابیوں کی طرف پاکستان کو لے کر جائے جو ہم سے ناراض ہیں, روٹھی ہوئی ہیں اور خاصی دور ہیں. آج کے میچ سے اگر اس کی شروعات ہو جائے اور اس کے بعد پھر 5واں میچ بھی پاکستان جیتے تو کیا ہی اچھا ہے, لیکن سفر خاصا مشکل ہے, کٹھن ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ٹیم پاکستان کامیابی حاصل کرتی ہے یا نہیں کرتی. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. حافظ محمد عمران گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد